الحمد لله الذي هدانا نظام الحياة ووفقنا سبيل النجاة والصلاة والسلام على محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه الذين نالوا درجة الحسنات والكمالات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ ہم جیسے بیماروں کو نہ کوئی دوا دی جائے. یا حبیب اللہ ہم جیسے بیماروں کو نہ کوئی دوا دی جائے، صرف آپ کی تھوڑی سی صورت دکھا دی جائے. اور یہ جسم جلتا ہے گناہوں کے تپش سے آقا، باغ طیبہ کی تھوڑی سی ہوا دی جائے. برادران ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ جن کو جو درود شریف یاد ہے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ دائما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات کے 3 بجے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ہمت بتا دیتا ہوں کہ اتنی دیر تک اور اتنا بڑا جلسہ، بڑی سی بڑی کانفرنس میں لوگ نہیں چھٹے. 2 بجے بھاگلپور شہر میں بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، 12-1 بجے تک سارے لوگ چلتے ہیں. لیکن آج ہم ذکر حسین میں بیٹھے ہیں تو ذکر لوگ کہتے ہیں ذکر حسین غم ہے، لیکن میں کہتا ہوں ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. اگر رنگ میں آپ لوگ سنیں گے 15 سے 20 منٹ زیادہ ہے، کیونکہ میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں. ایک جگہ پروگرام کر کے راستے میں بھیگتے آیا ہوں، گھر میں کپڑا سکھا رہا تھا، سکھا اس کے بعد پھر یہاں آیا، اس لیے دیر ہو گئی یہاں. تو جب میں آیا ہوں ان بھائیوں نے دعوت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی حق ہے. جب سے ہم لوگوں نے مسجد پکڑا امامتی کی جگہ، تب سے کیری شریف کی مسجد میں تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا. اور آپ لوگ بڑی کم سنتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کی بھی خواہش رہتی ہے. کہتے ہیں حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، اور یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے. حق بات دینا ہمیں کو دو، ہمیں آخری ٹکٹ ہے، آخری ٹکٹ ہمیں ہے، اور اس کے بعد میرے خیال سے لگتا کوئی نہیں. جس کے پاس جو کچھ ہے، اور اس وقت تقریر کرنا جگر والے کا کام ہوتا ہے. اس وقت رات کی جب سب چیز یعنی سارے سوچ ختم ہو جائے، کمال یہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کر کے تقریر کرنا اور مسامعین کا دل جیتنا، یہ کٹھن مرحلہ ہے، یہ کٹھن مرحلہ. اور اللہ کا کرم ہے، پیر و مرشد کا کرم ہے کہ کسی وقت میں ہم پیری والوں کو کھڑا کر دو، وہیں ہم لوگ چھکا مار دیتے ہیں. آج ذکر حسین بیٹے شاعر کہتا ہے ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. صاحب ذکر حسین سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کے کان کی ضرورت چاہیے. زبان پاکیزہ ہونی چاہیے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ. کرب و بلا میں گر بھی ہے اور حرملہ بھی ہے. یہ شعر تمام نوجوان کی طرف سے کہ یہ کارنامہ صرف آل نبی کا ہے، یہ کارنامہ صرف آل نبی کا ہے. ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے. کائنات نے دیکھا کہ کوفیوں نے امام حسین کے سر کو کاٹا، اور جب تلوار کے نیزے پہ اٹھایا، چاند سورج اب تک گواہ ہے، چاند سورج اب تک گواہ ہے کہ کائنات کا سر ایک طرف، لیکن حسین مصطفیٰ کا سر جب نیزے پہ اٹھا، آج بھی تاریخ کہہ رہی ہے کہ میرے نبی کے نواسے کا سر کٹے ہوئے کی حالت میں قرآن کی تلاوت. ایک جگہ اسی طرح مشاعرہ میں غلام قادر صبا کی طرح منقبت امام حسین پڑھ رہے تھے، تو ایک یزید کا دوست کہا کہ ارے یزید تو شام سے کربلا میں آیا ہی نہیں،
تو پھر یزید کو گالی کیوں دیتے ہو؟ ظاہر صحیح بات ہے، آپ لوگ تاریخ پڑھیے گا تو یزید کربلا میں نہیں آیا تھا. ہم لوگ خود کہتے ہیں یزید خراب ہے، یہ ہے، یہ فلاں ڈھکا ہے، حالانکہ یزید کربلا میں نہیں آیا تھا. تو ایک شاعر جواب دیتا ہے، سنیں توجہ تعریف، یہی شعر ایک معتز ہے. صبر سے، عزم سے، احساس سے ڈر لگتا ہے. شاعر جواب دے رہا ہے، صبر سے، عزم سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اور شام سے کربل میں اس لیے نہیں آیا یزید زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. شام سے کربل میں اس لیے نہیں آیا یزید زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. اور میرے دشمن کو اسی بات پہ دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس اسے لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، ارے تیرے لشکر پہ تو افسر کی ہنسی اسے لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، تیرے لشکر پہ تو افسر کی ہنسی بھاری ہے. برادران ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں حسین کربلا کیوں گئے؟ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو مسجد آباد نہ ہوتی. مقصد حسین کربلا کیوں گئے میری تقریر کا یہی عنوان ہے. ٹاپک 15 سے 10 منٹ 15 سے 10 منٹ آپ لوگ سنیں، علمی باتیں اور اچھی باتیں. حسین اگر کربلا نہ جاتے تو مسجد آباد نہ ہوتی. حسین اگر کربلا نہ جاتے تو مدرسے سے بچوں کی قرآن کی تلاوتیں نہ ہوتی. حسین اگر کربلا نہ جاتے تو منبر سے امام کا خطبہ سننے کو نہ ملتا. حسین اگر کربلا نہ جاتے تو حدیثوں کی روشنی میں بات کرنے کا موقع نہ ملتا. حسین اگر کربلا نہ جاتے تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہ ملتی. حسین اگر کربلا نہ جاتے تو شرابی شراب کھلے عام پیتا، کیونکہ یزید کہتا تھا شراب پینا جائز ہے، جبکہ قرآن میں صریح الفاظ لکھا ہے، آیت ہے کہ شراب پینا ناجائز ہے. یزید کہتا تھا ماں سے شادی کرنا جائز ہے. ایک اندھا بھی انسان سنے گا، کہے گا یار ماں سے کیسے شادی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن میں صریح آیت ہے کہ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. یزید کہتا تھا کہ ایک نکاح میں ایک ہی وقت میں 2 بہن سے شادی کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ ایک وقت میں ایک نکاح میں 2 بہن کو شادی میں نہیں کر سکتے ہو. گویا کہ یزید دین اسلام کو مٹانا چاہتا تھا. گویا کہ یزید قرآن کی آیت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا. گویا کہ یزید اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتا تھا. جب دیکھا امام حسین نے کہ یزید قرآن کی آیت مٹانا چاہتا ہے، امام حسین نے للکار کر کہا کہ اے یزید سنو، تو قرآن کو مٹانا چاہتا ہے اور میں نبی کا نواسا قرآن کو بچانا چاہتا ہوں. سنو، تیرے اندر جتنی طاقت ہے، تیرے اندر جتنا پاور ہے، تیرے اندر جتنی قوت ہے، تیرے اندر جتنا طاقت ہے، تو لگا لے. اگر قرآن کو بچانے کے لیے کریل میرا بیٹا علی اکبر دینا پڑے تو اسے بھی ہنستے ہنستے قربان کرتا چلا جاؤں گا. اگر قرآن کی آبرو کے لیے 6 ماہ کا علی اکبر بھی قربان کرنا پڑے تو ہنستے ہنستے قربان کر دوں گا. اگر قرآن کو بچانے کے لیے میرا پورا خاندان قربان کرتے چلا جائے تو اپنے خاندان کا قربان کر دوں گا. کہوں گا مولا اگر تو ساری قربانی لے کر کے راضی ہے تو تیرے ہر بات پہ ہم راضی ہے. تو ذکر حسین سجایا ہے آپ لوگوں نے. اللہ اکبر. آج بھی اگر حسین کو دل سے یاد کرے، ابھی جیسے مولانا اسجد رضا رحمانی نے مصباحی نے بڑی اچھی تقریر کی، آج بھی اگر دل سے امام حسین کو پکاریں گے نا، آج بھی امام حسین ہماری تکلیف کو سنتے ہیں. ایک واقعہ شہر جونپور کا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، 100 سال پیچھے جائیے. شہر جونپور میں ایک سندر لال ہے، اس کی بیوی کی بہت بڑا سونار تھا. کہتے چوراہے پر اس کی جیور کی دکان تھی. سندر لال دولت کے بہت سارا دولت تھی اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اولاد نہیں تھی. کہتے ہیں انسان کے پاس اگر دولت کا انبار ہو لیکن اولاد نہ ہو پھر بھی گھر ویران رہتا ہے. اسی کے بغل میں ایک مسلمان کا گھر تھا جو بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ محرم مناتے تھے، اور ہندو کی بیوی مسلمان کی بیوی سے ملتی جلتی رہتی تھی.
لیکن 10ویں محرم کا وقت تھا تو دیکھی وہ عورت ہندو کی بیوی کہ میری مسلمان پڑوسی کے گھر میں فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو شام کو جب گئی کہتی بہن ارے تیرے گھر میں آج آنا چاہتی تھی صبح لیکن کیا ہے بڑی بھیڑ تھی، آخر کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہتی ہے وہ عورت مسلمان عورت کہتی بہن تجھے پتا نہیں ہے آج محرم کا دن ہے اور محرم آج میری گود خالی تھی اور حسین کے صدقے سے اللہ نے میری گود بھر دیا، تو محرم کے دن ہم امام حسین کے نام پر کھچڑا تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو وہ ہندو عورت رونے لگی. تو یہ مسلمان عورت پوچھتی بہن کیوں رو رہی ہے؟ کہتے کیا بتاؤں میری بہن جو حال تیرا ہے وہی حال میری بھی ہے، میرے پاس تو دولت ہے لیکن اولاد نہیں ہے، لیکن حسین تو تیرا ہے نا کیونکہ مسلمانوں کا حسین ہے. سنو وہ مسلمان عورت کیا جواب دیتی ہے. مسلمان عورت جواب دیتی ہے بہن آج بھی کربلا میں امام حسین نے شہادت کا درجہ پا کر کے صرف حسین مسلمانوں کا نہیں ہے، حسین غیر مسلموں کا بھی ہے، حسین مسلمانوں کا نہیں ہے، حسین کرسچنوں کا بھی ہے. صرف ہونا یہ چاہیے صدق دل سے حسین کو پکارو، حسین تیری بھی گود بھر دے گا. اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے اچھا بات میری بھی گود، ہم غیر مسلم ہو کر کے میری بھی گود بھر جائے گی. اللہ رات میں جاتی ہے کہتی ہے اے امام حسین تجھے اللہ نے بڑا پاور دیا ہے، مجھ پر کرپا کرو حسین، مجھ پر دیا کرو حسین، مجھ میرے پاس دولت کا انبار ہوتے ہوئے بھی ایک اولاد نہیں ہے، ایک اولاد دے دو. 4-5 مہینہ جب ہوتا ہے اثر ظاہر ہوتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کے نام کے صدقے میں اس ہندو عورت کو اولاد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ عورت وہ لڑکی اتنی خوبصورت کہ شہر کے نوجوان اسے ایک نگاہ دیکھنے کے لیے لائن لگا کے رہتا تھا. کہتے ہیں کہ شہر کے راجپوت سے اس لالا کی شادی ہوئی اور وہاں پر شہر جونپور میں ایک مسلم گورنر تھا. وہ مسلم گورنر اس پر فرشتہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ لوگ وہ چاہتا یہ تھا اپنی طاقت کی بنیاد پر اس عورت کو قبضہ کر لے. لیکن سنو صاحب اسلام کا مزاج یہ ہے جرم کرنے والا چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، جرم کرنے والا چاہے ہندو کیوں نہ ہو، اسلام کی عدالت یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ظلم کرنے والا ہے کہ نہیں. عدالت فیصلہ ایک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب اس کی پالکی اٹھی جنگل میں اس گورنر کے لشکروں نے اس پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد جب شہر جونپور خبر پہنچی کہ لالا کی ڈولی پر حملہ کر دیا ہے، سارے لوگ آئے، دیکھا کیا ہے 20-25 نوجوان کی لاش پڑی ہے اور یہ شوہر اور اس کی لالا یہ بیوی دونوں سجدے میں ہے. ماں اٹھاتی ہے کہتی ہے بیٹی کیا حال ہے، آخر یہ ماجرا کیسے ہوا؟ اب لالا کہہ رہی ہے صاحب دل تھام کر کے بیٹھیے. لالا کہتی ہے امی جان کیا بتاؤں، 50 لشکر آیا، سارے لوگوں نے اپنے آدمیوں کو مار دیا، لیکن جب اس کے ناپاک ہاتھ میرے طرف کھینچا ہوا چلا آ رہا تھا اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ آسمان میں ایک تلوار چمکی اور ایک سیکنڈ میں 50 لشکروں کو کیا ہے خاتمہ کر دیا. اس کی ماں سندر کی بیوی کہتی ہے اے حسین میں نے تو یہ سنا تھا کہ تیری مدد کیا ہے کربلا تک محدود ہے، لیکن حسین آج یقین ہو گیا کہ تیری مدد صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، تیری مدد صرف کربلا کی سرزمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو کسی پر ظلم کرے گا، قیامت تک جو کسی کا حق کسر کرے گا، قیامت تک جو کسی کی زمین ہڑپے گا، قیامت تک جو کسی کو ستائے گا، حسین کربلا سے لے کر کے قیامت تک تیری تلوار. آج ہم کیا ہے، آج ہم دعا کر رہے ہیں امام باڑے کی درگاہ میں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آج ہم امام صاحب دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کیا ہے پیکر بانٹتے ہو، آپ نشان اٹھاتے ہو، آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، لیکن کیوں نہیں دعا قبول ہوتی ہے؟ اس لیے صاحب دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے محرم کو غیروں کے طریقے پر یہ کیا. مولانا اسد نے جہاں سے چھوڑا تھا میں اس کو یہ کرتا ہوں. آپ لوگ بڑے خوش نصیب انسان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں آلے محبت آلے رسول کی محبت ہوگی مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے مرے گا ادھر فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے. آج ہم دعا کرتے ہیں کتنے 5 دن درگاہ پہ جا کے دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہندو عورت کی دعا قبول کیسے ہو گئی؟ اس لیے دعا قبول ہوئی کیونکہ اس نے دل سے یقین سے امام حسین کو پکارا ہے. آج ڈھول بجاتے ہیں جانتے ہو جب امام حسین کے سر کو کھٹا ظالموں نے جب عسکر کی معصومیت کو چھینا لوگوں نے
اکبر کی جوانی کو چھینا، کہتے ہیں سر کو اٹھایا اور کوفہ لے کر گیا۔ کوفہ کی گلیوں کو ان یزیدیوں نے سجایا، دلہن کی طرح سجایا۔ لوگوں نے کیا ہے شراب کی محفل سجائی، لوگوں نے ڈھول تاشے بجائے، لوگوں نے لڑکیوں کا لنگی ناچ کروایا۔ حسین تو جا رہے تھے، حسینیوں کے زبان پر یہ نہیں تھا کہ ڈھول بجایا جائے۔ آج صاحب ہمارے خاندان میں تو کوئی نہیں مرا ہے نا، ہم نے تو تاریخ نہیں دیکھی ہے نا۔ پوچھو امام زین العابدین سے، اللہ اکبر، امام زین العابدین دستان کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، لیکن کبھی بھی اس نے کیا ہے ٹھنڈا پانی نہ پیا، ہمیشہ گرم پانی پیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اسے ٹھنڈا پانی دیتا تھا کہتے تھے یہ امام 35 سال ہو گیا ہے، آپ نے ٹھنڈا پانی زبان سے ٹچ نہیں کیا ہے، امام ٹھنڈا پانی تو پی لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، امام ٹھنڈا پانی تو پی لیجئے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کہتے تھے اے لوگوں کیسے میں ٹھنڈا پانی پیوں، اس لیے کہ جب ٹھنڈا پانی زبان پر لے کے جاتا ہوں تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، جب کیا ہے ٹھنڈا پانی زبان پر لے کر کے جاتا ہوں علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے۔ اے لوگوں کیسے ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں، کیونکہ تو نے تو کربلا کی داستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ 56 سال کا میرا بابا کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا رہا ہے، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا رہا ہے، کبھی قاسم کی لاش اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ جب محرم کا وقت ہوتا ہے تو امام حسین کے طور طریقوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ کل اگر آپ کی ماں کو، ہماری ماں کو سیدہ فاطمہ نے اگر پکڑ لیا اور کہا اے میری کلی سنو سنو، تو نے بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، میں نے بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، بتاؤ تیرے بیٹے نے تیرے دودھ کا قرض ویسے ادا کیا، اور سنو میرے بیٹے نے میرے دودھ کا قرض کیسے ادا کیا۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ فخر سے کہے گی سنو سنو بہن، میرے بیٹے نے دودھ کا قرض ایسے ادا کیا کہ سانس کا ایک قطرہ سر کو سستے میں کٹا کر کے اسلام کا نام روشن کیا، اور تیرے بیٹے نے تیرے دودھ کا قرض ایسے ادا کیا کہ جب میرے بیٹے کا محرم آتا، جب فاطمہ کے بیٹے کا محرم آتا تو تیرے بیٹے نے تیرے دودھ کا قرض ایسے ادا کیا کہ کوئی شراب پی کر کے ناچ رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا کر کے ناچ رہا ہے، کوئی ڈھول بجا کر کے ناچ رہا ہے۔ سنو میرے بیٹے نے اسلام کا نام روشن کیا، تیرے بیٹے نے کیا ہے ڈھول بجا کر کے اسلام کو بدلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو صاحب ہم نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہی کہا ہے۔ آج ہمارا باپ مر جائے، ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے اور ڈھول بجا کر کے سالانہ برسی چہلم میں جائے، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، ہم جیسے مولویوں کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ڈر سے کوئی خانقاہ نہیں جاتا ہے، ڈر سے کوئی خانقاہ نہیں جاتا ہے۔ بھاگلپور میں جہاں میں رہتا 500 سال سے ڈی جے بج رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اگر کوئی مولانا مفتی لکھ کر کے دے دے کہ ڈھول بجانا جائز ہے تو آج سے ہم اس کا باتھ روم صاف کریں گے۔ الحمدللہ 500 سال سے ڈھول بج رہا تھا، لیکن کیا ہے لوگوں نے ہمیں کہہ دیا کہ ڈھول نہیں، امام صاحب منع کر رہے ہیں، دیوبندی ہو گیا۔ ہاں دیوبندی ہو گیا، لوگ کہنے لگے دیوبندی ہو گیا، یہ کیا بزرگوں کی پرمپرا کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس مرتبہ ہم نے جلوس حسین نکالا، نعت پڑھتے پڑھتے گئے، یہ طریقہ ہے صاحب۔ آج خانقاہ میں آپ رہتے ہیں، جواب ہم لوگوں کو دینا پڑتا ہے کہ آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے، آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے۔ پیر صاحب سے کوئی پوچھنے نہیں جاتا، اس کے ہمت ہی نہیں ہے۔ اب بطور شرم سے کتنی ہماری نگاہیں نیچی جاتی ہے۔ لوگ اس مرتبہ مولانا افضل نے تو یہ کہا کہ گنجی پھاڑا ہے، لیکن ننگا کیا ہے اپنے آپ کو کھلا بدل کر کے شیعہ کی طرح اپنے ہاتھ کو پیٹتا ہے۔ یہ شیعہ کا طریقہ ہے، جو ہم لوگ محرم منا رہے ہیں شیعہ کا طریقہ ہے، اور شیعہ ہی ایسا یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کو بلا کر کے دھوکا دیا، کوفہ میں بلا کر کے امام حسین کو دھوکا دیا۔ ہم شیعہ کے طریقے پہ محرم مناتے ہیں۔ آج آپ لوگ جو کہتے ہو کہ شیعہ ماتم کرتا ہے، کیا کیوں کرتا ہے ماتم؟ بولیے کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ امام حسین کے گھر میں نہیں، افسوس میں ماتم کرتا، کیونکہ انہی لوگوں نے بلایا تھا، اور وہ لوگ اتنا بزدل تھا، اتنا بزدل تھا، وہ لوگ اتنا کائر تھا کہ انہی لوگوں نے خط لکھوا کر کے بلایا۔ تو جب امام حسین شہید کرتے تو آج تک وہ یہ داغ لیتا ہے سینے میں کہ ہائے میری وجہ سے امام حسین مر گیا۔ آپ جو دیکھتے ہو کہ سینے پہ کیا ہے زنجیریں مار رہا ہے وہ،
کیا ہے سینہ چیر رہا ہے وہ، آپ کیا سمجھتے ہو عشق حسنین؟ مان لیجیے ہمیں کسی نے دعوت دیا اور دعوت دے کر کے میرا کوئی مرڈر کر دے تو گھر والے کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ زندگی بھر افسوس ہوگا، یار میں نے بلایا تھا اور میرے گھر میں آ کر کے ان کا یہ ہو گیا، تو یہ زندگی بھر افسوس کر۔ ویسے ہی شیعہ جو ہے زندگی بھر افسوس کرنے لگا۔ جب میں نے یہ بات وہاں کہی تو شیعہ لوگ کہا کہ امام صاحب سے مناظرہ کریں گے، تو میں نے کہا آ جاؤ، ہم غلام امام شیخ المسلمین ہیں، ہم نے کہیں اور سے پڑھا نہیں ہے، ہم نے پیا ہے پیروں کی نگاہ، آؤ شیعہ کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیں گے۔ دھوم دھڑام کر کے بھاگا، پھر بعد میں یہ نے کہا کہ امام صاحب کہاں اس سے مناظرہ کریں گے۔ تو یہ طریقہ شیعہ کا ہے، اسی لیے تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں صاحب، ہم نے دیکھا نہیں۔ کہتے امام زین العابدین کربلا کا واقعہ جب آپ سنیں گے، کربلا میں جو امام زین العابدین جب نکلتے تھے باہر تو کوئی اس کے سامنے کچا گوشت نہیں رکھتا تھا۔ کیوں؟ جب دیکھتے تھے کچا گوشت تو کربلا والے کی یاد آتا تھا، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے۔ ایک ذبح کرنے والے، بکری ذبح کرنے والے جا رہے تھے، راستے سے دیکھا نہیں، معافی مانگنے کے لیے گیا، امام میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، کہاں لے جا رہے ہو بکری کو؟ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے۔ کہتے ہیں تم کو پتا ہے بکری ذبح کرنے کے آداب کیا ہے؟ بکری ذبح کرنے کے طریقے ہیں بھائی، یہ تو ہم ذبح کیے ادھر ادھر دسیا گیا۔ کہتے ہیں پہلا ادب بتاؤ۔ کہتے ہیں پہلا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو پہلے پانی دیا جائے، پہلے پانی دیا جائے۔ تو امام زین العابدین چیخ کے کہتے ہیں اے دنیا والوں دیکھو، دیکھو جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے، لیکن نبی کی نواسہ کو 3 دن پیاسا رکھ کر کے لوگوں نے شہید کیا۔ کہتے دوسرا ادب بتاؤ۔ کہتے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو سامنے چھری تیز نہ کرو۔ اتنا سننا تھا، امام زین العابدین چیختے کہتے دیکھو دنیا والوں، جب ایک جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے سامنے چھری نہیں تیز کیا جاتا ہے۔ میرے بابا کو ان لوگوں نے شہید کیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 42 مرتبہ میرے بابا کے گردن پر نیزہ چڑھایا ہے۔ کہتے تیسرا ادب بتاؤ۔ کہتے تیسرا ادب کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر ایک جانور کو ایک جگہ ذبح کرو تو دوسری جانور کو اس جگہ کیا ہے ذبح نہ کرو، الگ الگ کر کے ذبح کرو تو دکھائی نہ دے۔ امام حسین چیختے کہتے اے دنیا والوں دیکھو، آج جانور کے بھی آداب ہیں ذبح کرنے کے کہ ایک جگہ سے جانور کو ذبح کر دو، دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ لیکن میرے بابا کو، میرے خاندان کو ایک جگہ شہید کیا، کبھی بیٹا کی لاش گر رہی ہے، کبھی بھتیجے کی لاش گر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا سے ہمیں یہ صدا ملا۔ زینب کی پیاس پکار کے کہتی ہے اے میرے نبی کے نواسو سنو سنو، میرے بابا نے اسلام کو بچایا اپنے گردن دے کر کے۔ اے میرے نانا کی امتیوں سنو، اب تیری یہ ذمہ داری ہے قیامت تک اپنے اچھے اخلاق، اپنے اچھے کردار سے اسلام کو بچانا۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ آج ہمیں یاد رہتا ہے تو پریامن کیا ہے، آج یاد رہتا ہے کتنا بڑا بڑا روٹ بنانا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہمیں یاد رہتا ہے کہ محرم میں انڈا نہیں کھانا چاہیے، آج ہمیں یاد رہتا ہے